آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 116، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ اہل عرب کی لغو عادات، تیسرا حصہ، مقتول کی دیت و معاقرہ۔ مقتول کی دیت، ان کے ہاں مقتول کی دیت عام طور پر 100 اونٹ ہوا کرتی۔ قاتل پوری دیت کو ساتھ لے کر اور اپنے قوم کے معززین کی جماعت کی ہمراہی میں مقتول کے وارثوں کے پاس جاتا اور ان سے دیت قبول کرنے اور قتل معاف کرنے کی درخواست کرتا۔ اگر مقتول کے ورثہ طاقتور ہوتے تو دیت کو مسترد کر دیتے اور قصاص لینے پر اصرار کرتے، اور اگر وہ اتنے طاقتور نہ ہوتے کہ قاتل کے قبیلے کا مقابلہ کر سکیں تو پھر اپنا پردہ رکھنے کے لیے وہ یہ کہتے کہ ہم خود تو اپنے مقتول کو ان 100 اونٹوں کے بدلے میں فروخت نہیں کر سکتے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دے تو پھر ہم دیت لے لیں گے اور قصاص سے دستکش ہو جائیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم کرنے کی صورت یہ تھی کہ کمان میں تیر رکھ کر آسمان کی طرف پھینکا جاتا۔ اگر وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کی اجازت نہیں دی بلکہ قصاص لینے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ اور اگر واپس آنے والا تیر خون سے آلودہ نہ ہوتا تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ یہ حیلہ محض عوام کو خاموش کرنے کے لیے کیا جاتا، ورنہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تیر پھینکا گیا ہو اور وہ خون سے رنگین ہو کر واپس آیا ہو۔ عام لوگوں کی دیت کے بارے میں تو یہ مقدار مقرر تھی، لیکن اگر مقتول کوئی بادشاہ یا رئیس قوم ہوتا تو اس کی دیت 100 اونٹ کے بجائے 1000 اونٹ لی جاتی۔ بادشاہ اور رئیس قبیلہ کو اس معاشرے میں جو خصوصی امتیازات حاصل تھے ان میں سے یہ امتیاز بھی تھا۔ اسلام نے شاہ و گدا کے درمیان اس باطل امتیاز کو بھی ختم کر دیا اور غریب و امیر کی دیت 100 اونٹ مقرر کر دی۔ معاقرہ، ان میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ 2 آدمی باہمی مقابلہ کرتے۔ ایک آدمی چند اونٹ ذبح کرتا، دوسرا آدمی اس سے زیادہ اونٹ ذبح کر دیتا، پھر پہلا آدمی اس سے بھی زیادہ ذبح کرتا، دوسرا آدمی اونٹوں کی تعداد میں مزید اضافہ کر کے انہیں کاٹ ڈالتا۔ جو آدمی اپنے مد مقابل سے زیادہ اونٹ ذبح کرنے سے عاجز آ جاتا اسے شکست خوردہ تصور کیا جاتا اور پہلے کو غالب اور فاتح شمار کیا جاتا۔ یہ ایک ایسی قبیح رسم تھی جس سے بلا ضرورت بے دریغ اونٹوں کو تلف کر دیا جاتا۔ اس میں اسراف بھی تھا اور جانوروں کا ضیاع بھی، لیکن وہ لوگ عہد جاہلیت میں اس امر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے اپنے سینکڑوں اونٹ ضائع کر دیتے اور اس کو وجہ فخر و مباحات سمجھتے۔ اس قسم کا ایک واقعہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کے زمانے خلافت میں ہوا۔ کوفے میں قحط پڑ گیا، بہت سے لوگ کوفہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے۔ فزدق جو ایک مشہور عربی شاعر گزرا ہے، اس کا باپ غالب نامی اپنے قوم کا سردار تھا۔ اس نے اپنی قوم کو سماوا جو ایک جگہ کا نام ہے وہاں جمع کیا جو بنی کلب قبیلے کے علاقے میں کوفہ سے 1 دن کی مسافت پر تھا۔ غالب نے ایک اونٹنی ذبح کی اور اپنے قبیلے کی ضیافت کی۔ کچھ گوشت بنی تمیم کی طرف بھیجا، ایک بڑے برتن میں گوشت رکھ کر سحیم کی طرف بطور ہدیہ ارسال کیا۔ جب غالب کا آدمی گوشت لے کر سحیم کے پاس پہنچا تو اس نے عذرہ نخوت اس برتن کو اوندا کر کے سارا گوشت زمین پر گرا دیا اور گوشت لانے والے کو 2-4 تماچے رسید کیے اور کہا کیا میرے جیسا آدمی غالب کے بعام کا محتاج ہے؟ پھر سحیم نے اپنی قوم کے لیے اونٹی ذبح کی۔ دوسرے روز غالب نے 1 کے بجائے 2 اونٹیاں ذبح کیں، سحیم نے بھی 2 اونٹیاں ذبح کیں۔ تیسرے دن غالب نے 3 ذبح کیں، سحیم نے بھی اس کے مقابلے میں 3 اونٹیاں ذبح کر ڈالی۔ چوتھے روز غالب نے 100 اونٹیاں ذبح کر دیں۔ اب سحیم کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ جب قحط سالی کا زمانہ ختم ہو گیا، لوگ کوفے میں اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے تو سحیم کے قبیلے بنو ریاح نے اسے ملامت کرتے ہوئے کہا، یعنی تو نے ہم پر بہت زیادتی کی ہے، ہم تو کبھی بھی اس آر کے داغ کو نہ دھو سکیں گے۔ تو نے جب غالب کے ساتھ مقابلہ کیا تھا تو کیوں نہ اس کی طرح 100 اونٹیاں ذبح کیں؟ اگر تو ایسا کرتا تو ہم 1-1 اونٹنی کے بدلے تمہیں 2-2 اونٹیاں دے دیتے۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے اونٹ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، اس لیے میں ذبح نہ کر سکا۔ اس نے اس داغ کو دھونے کے لیے جوش میں آ کر 300 اونٹیاں ذبح کر ڈالیں۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ نے ان کا گوشت کھانے سے لوگوں کو منع کر دیا کہ ما اہل بہ لغیر اللہ کے زمرے میں سے ہے۔ اس کا مقصد فخر و مباحات کا اظہار ہے۔
چنانچہ وہ سارا گوشت کوفے کے کھلے میدان میں ڈھیر کر دیا گیا۔ کتے، چیلیں اور گیدڑ اس کو کھاتے رہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیص دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں۔ اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔